اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ لہذا جو شخص، جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی اور دین اختیار کرے گا، بروز قیامت اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ الحمدللہ خالق کائنات کے بے حد و حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے امید واثق ہے اور یقین کامل ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی اسلام پہ ہوگا، اور ذالک هو الفضل الفوز العظیم، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آدمی جب تک زندہ رہے تو مسلمان بن کر، اور جب اس کا انتقال پرملال ہو تو اسلام پر بروز قیامت میدان حشر میں آئے تو اسلام مسلمان بن کر اور جنت الفردوس میں جائے تو سچا سچا مسلمان بن کر۔ تو بہرحال سلسلہ کرام تفہیم اسلام کے بارے میں جاری و ساری تھا، تو بحمداللہ گزشتہ پروگراموں میں دین اسلام کی حقیقت بیان ہو رہی تھی، اور عرض کیا تھا کہ دین اسلام چند حقائق کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے ترکیبی اجزاء کو اگر گنا جائے تو یہ چند اجزاء بنتے ہیں، کہیں عقائد ہیں، کہیں اعمال و عبادات ہیں، کہیں معاملات ہیں، کہیں اخلاقیات و معاشیات ہیں۔ سلسلہ کلام عقائد سے بڑھ کر عبادات اور اعمال و افعال کے بارے میں جاری تھا۔ تو اس سلسلے میں پہلے باب الطہارت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کیے گئے، پھر صلاۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں چند اہم اور ضروری مسائل بیان کر دیے گئے۔ نماز کا اسلام میں مقام کیا ہے، نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اختلافی مسائل میں حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، ان چیزوں پر تبصرہ کیا جا چکا، اور گزشتہ پروگرام میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے سلسلہ کلام زکوٰۃ تک پہنچ چکا تھا۔ تو اس دن ذرا اجمالاً چند حقائق بیان کیے گئے تھے۔ میں چاہوں گا کہ ان دو پروگراموں میں زکوٰۃ کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، تاکہ زکوٰۃ کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے اور اس کی اہمیت بھی اجاگر ہو جائے، اس کے فوائد اور عوائد پر بھی روشنی ڈال دی جائے، اور اس کے ادا نہ کرنے کے نقصانات پر بھی کوئی ضروری تبصرہ کر دیا جائے، تاکہ موجودہ دور کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل ہی زکوٰۃ اور خمس اور صدقات و خیرات میں مضمر ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، میرے سامعین عظام، اس وقت جہاں تک معاش کا تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ معاش مقدم ہے معاد پر، جس طرح کہ ہماری پنجابی کا ایک مقول ہے، پیٹ میں 9 روٹیاں تو سب گلنا کھوٹیاں، اس لیے اول طعام بعد کلام۔ لہذا اسلام نے بھی اس موضوع کو بڑی اہمیت دی ہے،
اور اس وقت جو دنیا میں رائج نظام ہیں معاشیات کے بارے میں، وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک نظام کا نام راس المالیت ہے اور دوسرے نظام کا نام اشتراکیت اور سوشلزم ہے۔ راس المالیت میں وہ مطلق العنانی پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کروڑ پتی نہیں ارب خرب پتی بن جاتا ہے اور دوسرے کو نان جوینہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس میں اس نظام میں نہ کوئی کمانے پر پابندی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور نہ اس کے خرچ کرنے پر کوئی پابندی ہے کہ جائز مصرف کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ لہذا اس میں آدمی کو مطلق العنان قرار دیا گیا کہ وہ معاشرے کو نقصان پہنچائے، جماعت کو نقصان پہنچائے اور اجتماعی نقصان کر کے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے۔ بے شک حلال کی بجائے حرام کمائے، خواہ وہ ڈاکہ ڈالے، چوری چکاری کرے یا کوئی رشوت ستانی کرے یا غصب اور جو ہے اغتصاب سے کام لے یا باقی ذرائع جو ہے ناجائز شریعت محمدیہ میں شراب جیسے شراب بیچنا، سور کا گوشت بیچنا اور وغیرہ وغیرہ، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نظام جو ہے وہ اجتماع سے جب ٹکرا جائے تو امیر تر بن جائے گا، غریب جو ہے وہ غریب تر بن جائے گا۔ بہرحال یہ نظام جو ہے یہ قانون فطرت اور آئین طبیعت کے مخالف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اور جہاں تک دوسرے نظام میں اشتراکیت کا تعلق ہے، اس میں چونکہ یہ ہے کہ کوئی فرد جتنا بھی کمائے وہ کسی شے کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معاشرہ، حکومت اور جو چند افراد ہیں نظام حکومت چلانے والے، وہ ان کی ملکیت ہوتا ہے۔ لہذا اس میں پھر آدمی کا جی نہیں چاہتا کہ کوئی محنت کرے، کوئی روزی کمائے، دولت کمائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں جو کماؤں گا وہ اجتماع کے مفاد میں ہوگا، وہ صرف حکومت کے خزانے میں جائے گا، مجھے تو روٹی کپڑا ہی ملے گا۔ لہذا یہ نظام جو ہے اس میں سارا معاشرہ چند افراد کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اگر حکومت یا افراد جو ہیں وہ چاہیں تو کسی کو کوئی دیں، نہ چاہیں تو کوئی بھوکا مر جائے، بھوک ہڑتال کرے، اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا اور ظاہر ہے کہ نظام حکومت چلانے والے کوئی معصوم نہیں ہوتے، عادل شرعی نہیں ہوتے، لہذا وہ اپنے دوستوں کو، اپنے چہیتوں کو نوازتے ہیں اور مخالفوں کو رگڑتے ہیں اور رگیڑتے ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں بھی جو ہے معاشی ناہمواری موجود ہوتی ہے اور ہموار جو ہے اس کی راہ ہموار نہیں ہوتی۔ لہذا یہ نظام بھی فطرت کے مخالف ہونے سے اور آئین قدرت سے متصادم ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام ان دونوں کے طریقوں کے خلاف بلکہ ایک بین راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ نہ مطلق العنان راس المالیت کا قائل ہے، نہ اشتراکیت کا قائل ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی کو لیس للانسان الا ما سعی، ہر آدمی کو کمانے کا، کھانے کا اور اپنے اہل و عیال کو کھلانے کا، مہمانوں کی اور زیر دستوں کی تواضع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جس قدر چاہے کمائے، جس قدر چاہے کھائے، لیکن اس پر دو پابندیاں عائد کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ جب کمانے کا وقت آئے تو شریعت مقدسہ حلال و حرام کی تفریق کرتی ہے اور آدمی کو پابند بناتی ہے کہ جو طریقہ ہے جو کمانے کے ناجائز ہیں، عقلاً جائز ناجائز ہیں، شرعاً ناجائز ہیں، جیسے چوری، چکاری، غصب، رشوت ستانی اور حرام کاری کے ذریعے روٹی کمانا، ان چیزوں پر پابندی عائد کرتی ہے
کہ خبردار جب روٹی کمانے کا وقت آئے، معاش کمانے کا وقت آئے، جب زر و جواہر حاصل کرنے کا وقت آئے تو بطریق حلال کمانا، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا۔ ایک پابندی کسب و اکتساب پہ لگاتی ہے، اور جب دولت آ جائے، مال آ جائے، پیسہ آ جائے، پھر اس کے خرچ کرنے کا وقت ہو تو پھر اس پر دو پابندیاں لگاتی ہے کہ جائز مصرف پہ صرف کرنا، حرام کاموں پہ صرف نہ کرنا۔ لہذا اگر کماتے وقت بھی اگر حلال و حرام کا لحاظ رکھا جائے، اور دولت خرچ کرتے وقت بھی جائز اور ناجائز کو مد نظر رکھا جائے، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ایک آدمی حلال ذرائع سے، جائز وسائل سے جس قدر چاہے کما سکتا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن جب خرچ کرنے کا وقت آئے پھر اسلام اس پر پابندی لگاتا ہے کہ جائز اور ناجائز حدود کو مد نظر رکھا جائے۔ جہاں پیسہ خرچ کرنا اخلاقاً، قانوناً، رواجاً، شرعاً جائز ہے وہاں خرچ کیا جائے، اور جہاں جائز نہیں اس سے دامن کو بچایا جائے، اور جہاں جائز بھی ہے جیسے خورد، نوش، لباس، مکان، ضروریات زندگی، ان میں بھی حکم ہے کہ اسراف نہ کیا جائے، تبذیر سے کام نہ لیا جائے، بلکہ حد اعتدال کے اندر رہتے ہوئے خورد و نوش اور باقی ضروریات زندگی جو ہیں فراہم کی جائیں، ان کو استعمال میں لایا جائے۔ لہذا اگر حد سے زیادہ خرچ کیا جائے تو اس کو اسراف کہتے ہیں، اور اگر بالکل بے محل خرچ کیا جائے اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ خالق اکبر فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اور فرمایا کہ اپنا تبذیر سے کام نہ لو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے؟ تو فرمایا اسراف وہاں ہوتا ہے جہاں اخلاقاً، قانوناً، شرعاً، رواجاً خرچ کرنا جائز ہو، لیکن حد سے زیادہ کیا جائے، جیسے خورد، نوش، لباس، مکان، باقی ضروریات زندگی۔ لیکن تبذیر اسے کہتے ہیں کہ پیسہ وہاں خرچ کیا جائے جہاں صحت کو نقصان پہنچے اور مال بھی تلف ہوتا ہو، تو لہذا تبذیر جو ہے وہ اسراف سے بھی بدتر ہے، لہذا دونوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ایک مختصر تبصرہ ہو گیا نظام راس المالیت پر، نظام اشتراکیت پر اور نظام اسلامی پر۔ تو اسلام میں نہ مطلق العنان راس المالیت ہے، نہ اس میں مطلق البنان پدر مادر آزاد اشتراکیت اور سوشلزم ہے، بلکہ اسلام کا اپنا نظام ہے۔ وہ کھاتے کماتے وقت بھی کوئی پابندیاں عائد کرتا ہے، اور خرچ کرتے وقت بھی کوئی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ اگر ان کماتے وقت بھی حلال و حرام کا امتیاز مد نظر رکھا جائے، اور خرچ کرتے وقت بھی جائز اور ناجائز کے حدود کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو اسلام میں نہ اچھا کھانے کی ممانعت ہے، نہ اچھا لباس زیب بدن کرنے کی کوئی مناہی ہے، نہ اچھے مکان میں رہائش رکھنے کی کوئی ممانعت ہے، نہ اچھی سواری پر سوار ہونے کی کوئی جو ہے حرج اس میں ہے، کیونکہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت عیسائیوں والی ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تصوف کی طرح ترک لذائذ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ
वत्तय्यबात मिन अर्रिज़्क़। ऐ मेरा हबीब इन लोगों से कहो कि किसने अल्लाह की ज़ेब व ज़ीनत को हराम करार दिया है और किसने पाक और पाकीज़ा खुराक को, पोशाक को नाजायज़ करार दिया है। आगे है कि बल हिय लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने ये नेमतें पैदा ही अहले ईमान के लिए की हैं। अगर अहले ईमान इन चीज़ों को इस्तेमाल न करें और इनसे बहरा मंद न हों और लुत्फ़ अंदोज़ न हों तो फिर इन चीज़ों के पैदा करने का मकसद ही क्या है। तो लिहाजा इस्लाम जो है वो हमदर्दी का कायल है, मुवासात का कायल है और मुसावात की, किसी हद तक मुसावात का भी कायल है। हुदूद शरीयत हों उनमें वो है मुसावात है। अमीर जुर्म करे या फ़कीर जुर्म करे, कोई शाह जुर्म करे या कोई गधा करे, हुदूद इलाहिया में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ मुकम्मल मुसावात नज़र आती है। और जहाँ तक खर्च करने का ताल्लुक है, गरीबों के साथ हमदर्दी करने का ताल्लुक है, अपना नुकसान उठा के भी दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने का ताल्लुक है, तो इस्लाम मुवासात और इसार का कायल है। चुनाचे खुद फरमाता है वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे खालिस बंदे वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, यतीमों की खिदमत करते हैं और असीरों की तवाज़ो करते हैं। लिहाजा खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते हैं, खुद नंगे रहकर दूसरों को कपड़ा पहनाते हैं, अपनी एहतियाज को मद्देनजर न रखते हुए दूसरों की हाजत बरारी को मुकद्दम समझते हैं, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। अल्लाह के बंदे खालिस वही होते हैं। मैं क्यों ना कह दूं हैवान वो है जो अपने लिए जीता है और सही और सच्चा इंसान वो है जो दूसरों के लिए जीता है। उसका मकसद नज़र, उसका मकसद हयात दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है, खुद अपनी ज़ात के लिए नफ़ा हासिल करना और जल्ब मनफ़ात करना उसका मकसूद हयात नहीं है। यही वजह है कि खालिक कायनात कुछ लोगों की यूं मदो सना करता है कि जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि खालिक फरमाते वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, बावजूद है कि उनको ज़रूरत होती है लेकिन अपनी ज़रूरत को मुअख्खर करके दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। इसका नाम ईसार भी है, इसका नाम मुवासात भी है। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। एक और शायर कहता है यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। सारे मज़ाहिब, तमाम मिलल, तमाम अदियान गुरबा व मसाकीन से हमदर्दी का दावत करते हैं, उनकी अशोई अल्फाज की हद तक बयान करते हैं, लेकिन जाहिर है अल्फाज की शीरीने से भूख और प्यास की जो है तलखी वो दूर नहीं हो सकती। सिर्फ खोखले अल्फाज कहने से, अदा करने से दूसरे लोगों की मोहताजों की एहतियात दफा नहीं हो सकती। मोमिन कहते ही उसको हैं जो दूसरों को अमन अमान पहुँचाए, दूसरों को फायदा पहुँचाए और खुद अपनी ज़ात में ज़हमत बर्दाश्त फरमाए। मोमिन उसे कहते हैं क्योंकि यकून नासो मिन हो फी राहतिन व यकूनो फी ज़हमतिन। मोमिन वो है जो खुद अपनी ज़हमत बर्दाश्त करके, तकलीफ बर्दाश्त करके दूसरों को अमन व अमान पहुँचाए, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। इसलिए कि सबसे बड़ी नेकी और सबसे बड़ी सादत मंदी
اور سب سے بڑی جو ہے ہوشمندی یہی ہے کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ افضل الناس، سب سے افضل کون ہے؟ انفع الناس للناس، جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو لہذا یہی وجہ ہے کہ باقی ادیان صرف زبانی کلامی کھوکھلے دعوے کر کے غریبوں کو تسلیاں دیتے ہیں، لیکن اسلام نے عملی طور پر ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ وہ غریبوں کے دکھ سکھ میں برابر کا شریک نظر آتا ہے. اس لیے مالداروں کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے مال میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں غریبوں کا بھی حق ہے، سوال کرنے والوں کا بھی حق ہے، محرومین کا بھی حق ہے. صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا سائل کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، جو دست سوال دراز کرے اور لوگوں سے کوئی مانگے اس کو سائل کہتے ہیں، لیکن محروم کون ہے؟ فرمایا محروم اسے کہتے ہیں جو غیرت مند فقیر ہو، غیرت مند مسکین ہو، جو بھوکا مرنا گوارا کر لے لیکن لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنا گوارا نہ کرے. یہ مالداروں کا فرض ہے، اگر ان کے سامنے کوئی دست سوال دراز کرے تو اس کو بھی خالی نہ لوٹائیں، کچھ نہ کچھ دے دیں، کیونکہ للسائل حق ولو جاء راکبا، شریعت کہتی ہے جو سوال پیش کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے اسے کچھ دیا جائے، اگرچہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی کیوں نہ آئے. اور فرمایا محروم وہ ہے جو ہے محتاج، ہے مستحق، لیکن غیرت کی وجہ سے وہ سوال کرنا گوارا نہیں کرتا. تو یہ مالدار کا فرض ہے کہ اس کے ارد گرد، اس کے حلقہ احباب میں، اس کے علاقے میں ایسا غیرت مند فقیر کون ہے جو بھوکا مرنا تو گوارا کر سکتا ہے پر دست سوال دراز کرنا گوارا نہیں کر سکتا. جیسا کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ شیعتنا من مات جوعا ولم یسأل الناس، ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوکا مر جانا گوارا کر سکتا ہے پر لوگوں کے سامنے سوال کرنا اور کوچوں گلیوں میں کھڑے ہو کے یہ صدا بلند کرنا کہ دے جا سخیہ راہ خدا تیرا بھلا ہوگا، ہمارا شیعہ یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ نکبت، یہ پسپائی گوارا نہیں کر سکتا. لہذا مالداروں کا فرض ہے کہ وہ ٹوہ لگائیں، تجسس کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں کہ ان کے علاقے میں ایسا غیرت مند غریب و نادار کہاں ہے تو اس کے گھر میں ضروریات زندگی پہنچائیں. تو پتہ چل گیا کہ اسلام صرف کھوکھلی الفاظ کے ساتھ غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا بلکہ عملی اقدام بھی کرتا ہے. اس کے اندر اسلام میں اندر غرباء کے لیے کئی حصت مقرر کیے گئے ہیں. ایک کو زکوٰۃ کہتے ہیں، دوسرے مال کو خمس کہتے ہیں، تیسرے حصے کو فطرہ کہتے ہیں، چوتھے حصے کو صدقہ و خیرات کہتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ غریب پروری کے اسباب ہیں. غریبوں کو اپنے مال و دولت میں شریک کرنے کے علل اور اسباب اور موجبات ہیں. اس لیے خالق کائنات فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جن کو میں نے مال و دولت عطا کیا ہے ان کے مالوں میں جو ہے غریبوں کا، مسکینوں کا بھی حق ہے، سائلوں کا بھی حق ہے اور محرومین کا بھی حق ہے. الغرض یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقیروں کے لیے ہے،
مسکینوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو ان کے لیے ہے، والغارمین مقروضوں کے لیے ہے، وابناء السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو ہے وفی سبیل اللہ اللہ کے ہر کار خیر میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ تو الغرض اس میں عملی ہمدردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے تاکہ امیر کھائے تو اس کو فقیر بھوکا نظر نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر وہ آدمی روٹی رات کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لے اور پھر سو جائے، جبکہ اس کے پڑوس میں کوئی غریب و مسکین بھوکا رات گزار رہا ہو، تو وہ یقین رکھے ما آمن بھی ایسا بندہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یقین سمجھے جو اپنا پیٹ بھرے کہ دوسروں کی فکر نہ کرے وہ میرے اوپر اسلام لایا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہمدردی کا دین ہے، مواسات کا دین ہے اور ایثار کا دین ہے، ہمدردی کا دین ہے۔ اس لیے جو خود غرض ہے وہ مسلمان کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام صرف کھوکھلے داموں پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ عملی طور پر بھی ایسے اقدامات اٹھاتا ہے جس میں غریبوں کی غربت دور کرنے کے اسباب مہیا ہوں، لہذا وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوگان، ابناء السبیل، وہ مسافر جو وطن میں تو مالدار تھے لیکن کسی وجہ سے ان کا نان و نفقہ سفر میں ختم ہو جائے تو ان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام نے ان کے لیے بھی آرام و سکون کے ساتھ وطن واپسی کا انتظام زکوٰۃ کے ذریعے کر دیا ہے۔ یتیموں کے لیے، بیوگان کے لیے، مساکین کے لیے اور غرباء کے لیے اور مقروضوں کے لیے، والعاملین علیہا اور جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی سارے، اور آخر میں جو لفظ وفی سبیل اللہ ہر اس راستے میں خرچ کرنا جو اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے، جس میں مساجد بھی ہیں، جن میں مساجد بنانا بھی ہے، امام بارگاہوں کا تعمیر کرنا بھی ہے، ہسپتالوں کا بنانا بھی ہے، چلانا بھی ہے، دینی مدارس کی تعمیر بھی ہے، ان کی ترویج و ترقی میں حصہ لینا بھی ہے، دار الایتام یتیموں کی پرورش کا انتظام بھی ہے۔ ہر کار خیر جو اللہ تک پہنچائے، جو اللہ کی خوشنودی کا پروانہ دلائے، اس کار خیر میں زکوٰۃ صرف کرنا اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ لہذا اسلام صرف یہ نہیں کہ حصہ مقرر کرتا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دیتا ہے، اور خالق کائنات اس حد تک فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے جس کو زمین میں بویا جائے اور اس پر جو ہے بالی نکلے اور بالیوں پر سٹے لگیں، 7 سٹے، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہو، یعنی ایک دانہ جس طرح 700 دانے میں بدل جائے، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا جائے تو خالق کائنات 700 روپے کا ثواب اس خرچ کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جن مخلصین کے لیے چاہتا ہے اس ثواب کو 2 گنا کر دیتا ہے، یعنی 700 کو 2 گنا کیا جائے تو 1400 بن جاتا ہے۔ اس کریم کی شان کریمی پر
جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کریں، کسی بیمار کا علاج کریں، کسی یتیم کو لکھائیں پڑھائیں، یا کسی اور مسکین کی مدد فرمائیں، بھوکے کا پیٹ بھریں، ننگے کو کپڑا لے کر دیں، بیمار کا علاج کرائیں، تو لہذا ایک نیکی خالق کائنات ایک نیکی کا ثواب 1400 کے برابر عطا کرتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ پھر اللہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا پالک بار بار حکم دیتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ تقریباً 40 مقامات پر خالق کائنات نے جہاں نماز پڑھنے کو حکم دیا ہے وہاں زکوٰۃ دینے کا بھی حکم ساتھ دیا ہے۔ بلکہ میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے کہ خالق کائنات نے 3 چیزوں کے ساتھ 3 چیزیں ملا کر بیان کی ہیں۔ فرماتے جب تک دوسرے کام کو نہ کیا جائے پہلا کام بھی کالعدم شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ خالق کائنات فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرا حبیب، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو میری ذات ذوالجلال کے لیے کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کرو، احسان کرو۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، ان کی حاجت براری نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، اللہ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ خالق نے دونوں حکم اکٹھے دیے ہیں کہ عبادت میری کرو، نیکی ماں باپ کے ساتھ کرو۔ پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور قطع رحمی کرنے سے ڈرو۔ تو اللہ نے 2 حکم اکٹھے دیے، ایک میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو، اور دوسرا قطع رحمی کرنے سے بچو۔ ایک آدمی اللہ کا تقوی تو حاصل کرتا ہے، خوف خدا دل میں پیدا کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، واجب کو ادا کرنے کی سعی و کاوش کرتا ہے، لیکن برادری کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے تو تقوی الہی بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ خالق نے صاف طور پہ فرمایا تھا کہ میرا تقوی بھی اختیار کرو اور قطع رحمی سے بھی بچو۔ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ اور تیسری بات، خالق کائنات جہاں بھی نماز پڑھنے کو حکم دیتا ہے وہاں ساتھ یہ بھی فرماتا ہے وآتوا الزکاۃ۔ لہذا ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، معصوم فرماتے ہیں اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دونوں چیزوں کو حکم اکٹھا دیا ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے نماز کے فضائل کے سلسلہ میں کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ تمام احادیث آل محمد میں موجود ہے کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے۔ ان اول ما یسأل عن العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها۔ بروز قیامت اصول عقائد کے بعد فروع دین میں سے جو پہلا سوال ہوگا
وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر نماز رد کر دی گئی تو پھر سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ تو وہ نماز جس پر سارے اعمال شرعیہ کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی قبولیت کا دار و مدار زکوٰۃ پر ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت پر جو تیز روشنی پڑتی ہے وہ کسی وضاحت اور کسی صراحت کی محتاج نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جن کے پیٹ میں وہ لقمہ ہے جس سے زکوٰۃ نہیں دی گئی، یا بدن پر وہ کپڑا ہے جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، یا وہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے اس مکان میں جس مکان کی تعمیر کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی، تو اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ الغرض اس قسم کی آیات سے قرآن چھلک رہا ہے کہ جن میں خالق کائنات نے زکوٰۃ ادا کرنے کی رغبت دلائی ہے اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک موجود ہے کہ خالق کائنات فرماتے حدیث قدسی میں جو جواہر سنیہ وغیرہ میں موجود ہے، اور میں نے بھی اپنی کتاب کواکب مضیہ در احادیث قدسیہ میں اس روایت کو درج کیا ہے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے: المال مالی والفقراء عیالی والعمراء امنائی من باخل بمالی ولا من باخل بمالی علی عیالی ادخلوا فی ناری ولا ابالی۔ فرمایا مال میرا مال ہے اور مالدار میری امانت کے امانت دار ہیں، غرباء و مساکین میرے اہل و عیال ہیں، تو من باخل بمالی علی عیالی، جو بخل سے کام لے گا اور میرا مال میرے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرے گا، اسے جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دوں گا، اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ کون ہے اور کس خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ خود قرآن مجید خبر دیتا ہے: الذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب عظیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وظہورہم وجنوبہم ذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی مالی واجبات جن میں سے ایک کا نام زکوٰۃ ہے، دوسرے کا نام خمس ہے، تیسرے کا نام صدقہ و خیرات ہے اور فطرانہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب عظیم دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن بعید نہیں ہے کہ جب ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، جب وہ لال پیلے ہو جائیں گے اسے اٹھا کر ان کی پیشانیوں پر، ان کی پشتوں پر، ان کے پہلوؤں پر داغ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جمع کر کر کے رکھا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے اور باقی مالی واجبات ادا کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اور ہماری فروع کافی میں، تفسیر صافی وغیرہ میں روایات موجود ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ من منع
किराता ज़कात मालिही फलैसा बिमुमिनिन वला मुस्लिमिन। जिस बंदे पर ज़कात वाजिब हो जाए और वो एक की रात के बराबर भी अदा न करे, एक की रात तकरीबन जौ के 12 दानों की मिकदार को कहते हैं, यानी 12 दाने जो जौ के दानों का वजन होता है, इतनी मिकदार ज़कात अदा न करे तो फरमाया वो मोमिन और मुसलमान कहलाने का रवादार नहीं है। इससे पता चलता है कि ज़कात की अदायगी किस कदर अहम है और किस कदर वाजिब है और इसकी क्या शरीयत मुहम्मदिया में इसकी अहमियत का क्या मकाम है और क्या इसकी जो है कैफियत और नौइयत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों और बुजुर्गों, पता चल गया कि मासूमीन ने यहाँ तक फरमाया कि अगर लोग मालदार लोग अपने हिसाब करके ज़कात अदा करते तो माँ बाकिया फ़कीर मोहताजा, कोई मिस्कीन कोई फ़कीर मोहताज नज़र न आता। ये दुनिया में जो गुर्बत हाथ से बड़ी हुई है, ये सब नतीजा है कि लोग मालदार, सरमायादार, ज़मीनदार अपने माल से वाजबी हुकूक अदा नहीं करते। अगर करते तो मासूम फरमाते हैं कोई मोहताज आदमी तुम्हें नजर न आता। बल्कि शेख सदूक आलल्लाहु मकामहू ने अपनी किताब इकाबुल आमाल में यहाँ तक लिखा कि सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं माजा मालुन फी बर्रिन औ बहरिन इल्ला लिअदमे अदाए ज़कात। अगर किसी का माल जाया होता है, खा खुशकी में हो या तरी में, ये सब नतीजा है ज़कात अदा न करने का। अगर लोग हिसाब करके अल्लाह के माली हुकूक अदा करते तो किसी आदमी का, किसी मालदार का कोई माली नुकसान व ज़ियान न होता। इससे पता चला कि इतने हमारे माली नुकसानात होते हैं और लोग फिर काफ़ी अफसोस मलते हैं और मुकदमे करके लाखों रुपए ऊपर खर्च करते हैं और धक्के खाते हैं। ये सब नतीजा है ज़कात अदा न करने का। अगर लोग हिसाब करके गुरबा व मसाकीन का हक अदा करते तो उनका माल कभी तलफ न होता, कभी ज़ाया न होता, कभी ज़ाया और इकारत न होता। ये सब कुछ जो है ये नतीजा है खालिक कायनात के मुकर्रर करदा माली वाजिबात अदा न करने का। लिहाजा पता चला कि अगर इस्लाम जो बाकी दीनों में और इस्लाम में यही बुनियादी फ़र्क है कि बाकी अदियान सिर्फ ज़ुबानी कलामी गुरबा व मसाकीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और इस्लाम जो कुछ कहता है उस पर अमल भी करके दिखाता है। वो कौली तालीम नहीं देता बल्कि अमली तौर पर गुरबा की गुरबत को दूर करने की, फुकरा के फ़क्र फाका को दूर करने की मुकम्मल कोशिश करता है। ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। वो चाहता सारी दुनिया को मालदार बना देता। हदीस के अल्फाज हैं, अगर खालिक कायनात सारी कायनात के गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और जो है बना जो है मालनादारों को अगर मालदार बना दे, अल्लाह के खजाना गैबी में इतनी भी कमी वाक़या नहीं होगी जितना समंदर में अगर सुई डबोई जाए उसके नाका में, उसके सुराख में जितना पानी का आधा कतरा आ जाए और उसकी वजह से समंदर में कमी वाक़या हो जाए, अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी वाक़या नहीं होती। लेकिन अल्लाह ने
کیوں بعضوں کو امیر اور بعضوں کو فقیر بنایا؟ کیوں بعضوں کو شاہ اور بعضوں کو گدھا بنایا؟ بعضوں کو مالدار اور بعضوں کو غریب و نادار بنایا؟ معلوم ہوتا ہے امتحان کے پرچے ہیں، اللہ نے مختلف بنائے ہیں۔ کسی کو امیر بنا کر امتحان لیا کہ آیا میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں، کسی کو فقیر بنا کر، غریب بنا کر، نادار بنا کر امتحان لیا کہ میری نازل کردہ مصیبت پر صبر کرتا ہے یا نہیں۔ بلکہ بعض روایات میں نے یہاں تک دیکھا ہے اور پڑھا ہے، اگر غرباء و مساکین نہ ہوتے، عمراء اور زردار لوگوں کو، سردار لوگوں کو جنت میں جانے کا کوئی راستہ ہی نظر نہ آتا، تو خالق کائنات نے مالداروں کو جنت میں بھیجنے کے لیے غرباء و مساکین پیدا کیے تاکہ وہ ان کی مالی معاملت کرتے جائیں اور جنت کا پرمٹ حاصل کرتے جائیں، غرباء و مساکین کی دستگیری کرتے جائیں اور جنت میں داخلے کا جواز حاصل کرتے جائیں۔ الزیے خالق کائنات نے امیروں کا بھی امتحان لیا، غریبوں کا بھی امتحان لیا۔ کسی کا پرچہ امتحان عمارت ہے، کسی کا پرچہ امتحان غربت ہے۔ خداوند عالم نے جس طرح کسی کو تندرست بنا کر اس کا امتحان لیا کہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، میری عبادت کرتا ہے یا نہیں، اور کسی کا امتحان لیا بیمار بنا کر کہ میری نازل کردہ مصیبت پر صبر و ضبط سے کام لیتا ہے یا نہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا کوئی کام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا گانا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا، تو ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ جیسا کہ جناب امیر المن فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ ہم اللہ کی عادلانہ تقسیم پر، ہم اللہ کی قاسطانہ تقسیم پر راضی ہیں، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم آل محمد کو دولت علم و عمل عطا فرمائی اور ہمارے مخالفوں کو، ہمارے دشمنوں کو دولت مال و زر عطا فرمائی۔ فرمائے ان کے درمیان جو فرق واضح ہے وہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ ایک وقت آئے گا نہ زمین رہے گی، نہ زمیندار رہے گا، نہ سرمایہ رہے گا، نہ سرمایہ دار رہے گا، لیکن علم و دولت ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کا سورج ابھر آئے گا، آسمان کا شامیانہ لپیٹ کے زمین کے فرش پہ گر جائے گا، زمین اپنے اہل کو لے کر پانی میں دھس جائے گی، لیکن نہ علم کو فنا ہے نہ علماء کو زوال ہے۔ لہذا علم بھی ہمیشہ رہے گا اور علماء کا مقام، علماء کی شان بھی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ غالباً اسی بنا پر حیدر کرار نے نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں فرمایا، اغدو اما عالما ربانیا او متعلما علی سبیل النجات او محبا لہما فلا تکن رابعا فتہلک۔ فرمایا میرے نام لیواؤ اور میری محبت کا دعویٰ کرنے والو، میں حیدر کرار تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب تک دنیا میں زندہ رہو یا عالم ربانی بن کے رہو، ایسا عالم کہ جس کو دیکھ کر رب یاد آئے، یا سبیل نجات صحیح طالب العلم بن کے رہو، نجات کی طرف جس کا راستہ جاتا ہے، یا پھر اگر عالم بھی نہیں بن سکے، طالب علم بھی اختیار نہیں کر سکے، تو علماء اور طلباء کے دوست بارد بن کر
उनके मुहिब और हुबदार बन कर रहो। खबरदार चौथी किस्म न बनना, वरना हलाक व बर्बाद हो जाओगे। और चौथी किस्म वाज़े है कि वही होगी जो न आलिम हो, न तालिबुल इल्म हो, न उलमा और तलबा का मुहिब हो, बल्कि दुश्मन इल्म उलमा हो, तो उसका हलाकत मुकद्दर है। मैं नहीं कहता, हैदर करार फरमा रहे हैं। अल्लाह हमारे उन लोगों पे रहम फरमाए जिनका ताल्लुक तीसरी किस्म के चौथी किस्म के साथ है। न खुद आलिम हैं, न तालिबुल इल्म हैं, न इन दो गिरोहों से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, बल्कि उलमा दुश्मनी उनका शेव व शिआर है। तलबा को हकीर समझना उनका तरीक़ा कार है। वो उलमा दुश्मनी पर फख्र करते हैं, तलबा के अदावत रखने पे फख्र करते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम सिवाय हलाकत के कोई और नहीं है। लिहाजा मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन अपना तो बन। आए काश इन लोगों को पता होता कि वो उलमा की मुखालफत करके, उलमा तलबा दीनी की मुखालफत करके अपने लिए जहन्नम की आग खरीद रहे हैं और अपनी हलाकत के असबाब अपने हाथों से इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन वलाकिल्ला यशउरून, उनको शऊर नहीं है कि वो मुखालफत करके उलमा का कुछ नहीं बिगाड़ते, तलबा का कोई नुकसान नहीं करते, सरासर अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी आकबत को खराब कर रहे हैं और अपनी आखरत को तबाह कर रहे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली